الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اللہ ہی کی مزید توفیق حاصل کرتے ہوئے جناب نبی کریم رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا یہ مبارک اور محترم مہینہ آہستہ آہستہ اپنے آخری لمحات اور اپنے آخری ایام تک پہنچ رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے پورا رمضان ہمارے سامنے سے گزر گیا اور گنے چنے چند دن رمضان المبارک کے باقی ہیں. جن ایام کو ہم نے گزار دیا اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی، جو ہم سے لغزشیں ہوئی، جو بے قدری ہم لوگوں سے ہوئی رمضان المبارک کی، اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے، اور جو ایام باقی ہیں، جو راتیں باقی ہیں، ان کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کو اور مسلمانوں کو براہ راست خطاب کیا. خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کو ہم لوگوں کو عطا کی اور ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو جو یہ عظیم فریضہ عطا کیا اور جتنی بھی عبادات اللہ نے ہم لوگوں کو عطا کی، تو ہم لوگوں کو سیدھا ڈائریکٹ خطاب کیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بنی اسرائیل قوم تھی یہ بہت بڑی قوم تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اور ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر بھیجے تھے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے. اور یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب بھی قوم تھی، پسندیدہ قوم تھی. ایسی قوم تھی یہ بنی اسرائیل کے، یہ جو مطالبہ کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطالبے کو پورا کرتے تھے. ان لوگوں نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرے، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں نازل کرے. ان لوگوں کی یہ درخواست تھی کہ اگر یہ معجزہ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے روزی اور دسترخوان کو اتارے گا تو ہم کیا ہے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. تو اللہ کے نبی جو اس موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، لیکن ایک شرط بھی لگا دی، اور شرط یہ لگائی کہ اگر یہ دسترخوان کے اترنے کے بعد، کھانے پینے کے بعد اگر ایمان نہیں لائے تو میں ان کو سخت سزا دوں گا. تو قوم بھی تیار ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی تیار ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کے لیے آسمان سے رزق اتر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان اتار رہا ہے. اگر آج کے دور میں اگر ہم مطالبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے یہ دسترخوان اتارے تو ہم لوگوں کو کتنا، اور ہماری دعا قبول بھی ہو جائے تو ہم لوگ کتنا اپنے آپ میں فخر محسوس کریں گے اور اپنے مقام مرتبے کو کتنا بڑا جانیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسمان سے روزی اتاری. اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اپنے اپنے گھر میں بھی اگر ہم نے دعا کی اور اللہ نے یہ معجزہ کر کے دکھا دیا، کرامت ظاہر ہو گئی، تو ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیں گے. تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان کا انتظام کیا. دسترخوان اترا، لیکن وہ بڑی سرکش قوم تھی، بولتی ایک تھی کرتی ایک تھی، بہت نافرمان قوم تھی. ہر مرتبہ معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ کیا ہے، ایمان قبول کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کرتی تھی اور اللہ کے احکامات کو مانتی نہیں تھی. تو دسترخوان اترا، استفادہ کیا، کھائے پیے سب کچھ، لیکن جن لوگوں میں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیا ہے اس معجزے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا، اور جو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے ان کے اوپر ایمان لایا، لیکن کچھ سرکش تھے، نافرمان تھے، شریر قوم تھی، تو اس میں سے بعض لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے سنا دیا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو میں سخت سزا دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سزا ان لوگوں کو یہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا. تو جتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اگر اس انعام کا اگر ہم نے قدر نہیں کی، اس انعام کی قدردانی ہم نے نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی پھر ویسے آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم تھی اور اس میں ہزاروں انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو براہ راست کوئی احکامات نازل نہیں کی. جیسا کہ ہم قرآن مجید میں امت مسلمہ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کتنی بار ہم لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے، پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ایسا خطاب نہیں کیا. ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو براہ راست خطاب کیا اور احکامات دیے تو وہ اتنے زیادہ خوش ہو گئے، اور اتنے زیادہ خوش ہو گئے اور خوشی میں یہ کہنے لگے کہ نحن ابناء اللہ و احباہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بیٹے ہیں اس لیے، اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو شمار کرنے لگے. صرف ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان سے خطاب کیا اور ان کو حکم دیا. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز بیان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 88 مرتبہ 88 ٹائمز امت محمدیہ کو، ہم ایمان والوں کو خطاب کیا، اور ڈائریکٹ ہم لوگوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا. جب بھی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہ لفظ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے خطاب کر رہا ہے. انفرادی طور پر جو بندہ یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے کہ جس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے بات کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے گفتگو کر رہا ہے. جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو بیان کرنے والا ہے وہ براہ راست اللہ مجھے خطاب کر کے یہ احکام بیان فرما رہا ہے. تو ہم لوگوں کو کتنا اس میں خوش ہونا چاہیے اور اپنا مقام مرتبہ پہچاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہم لوگوں کو دیا کہ 88 ٹائمز 88 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خطاب کیا، ہم لوگوں کو پکارا اور ہم لوگوں سے مخاطب ہوئے. جن 88 مرتبہ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز ہم لوگوں کو عطا کیا کہ ہم لوگوں کو مخاطب کیا، ہم لوگوں کو ڈائریکٹ خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنو، اس طریقے کے اور ساری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض کر دیا۔ اب جو بندہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، آگے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے، اور یہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی بار سنا ہے کہ رمضان کا مہینہ، اس کی جو عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا ہے وہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ یہ مہینہ، اس کی عظمت تو پہلے سے بہت بڑی ہوئی، لیکن جب اللہ نے قرآن مجید کو اس مہینے کے اندر نازل کیا اور 11 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے منتخب کیا، تو اس مہینے کی عظمت کو اور 4 چاند لگ گئے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ رات سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کی عظمت، لیلۃ القدر کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ پہلے ہی سے بہت زیادہ، کہ تمام جتنی راتیں ہیں، تمام کی تمام راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بڑھا کر رکھا تھا، لیکن جب قرآن مجید اس کے اندر نازل ہوا تو اس قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو اور زیادہ بلند کر دیا، اتنا مقام اور مرتبہ اس کا بڑھا دیا کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو گویا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 1000 مہینے کا اگر ہم حساب لگائیں تو 80 سال سے زیادہ کا وقت ہوتا ہے، تو اتنی طویل عمر اور اتنا طویل عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ثواب دیتا ہے۔ اور یہ اجر و ثواب اس کا بڑھایا گیا، نسبت کس کی حاصل ہوئی اس رات کو؟ قرآن مجید کی نسبت حاصل ہوئی۔ تو قرآن مجید یہ ایسا اللہ کا عظیم تحفہ اور ایسا عظیم نعمت، ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ساتھ اس کی نسبت جڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بازار میں ہم چلتے پھرتے ہیں، کئی لوگوں سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، بڑے بڑے مالداروں سے بھی ہوتا ہے، ڈاکٹروں سے ہوتا ہے، انجینئروں سے ہوتا ہے، لیکن ہم اگر جان پہچان ان سے ہے تو ان کو سلام کرتے ہیں، اگر جان پہچان نہیں ہے تو ہم ان کو سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو سلام ضرور کرے۔ اس کے اسلامی شعار میں سے سلامتی کی دعا ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ اور دوسرے دین کے تعلیمات سے دور ہیں، غفلت برتتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم لوگ غفلت برتتے ہیں کہ جس کو ہم پہچانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو ہم سلام کرتے ہیں جن کو جانتے پہچانتے ہیں، لیکن جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے اور جس کے سینوں کے اندر قرآن مجید محفوظ ہو جاتا ہے، ہم ان کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں۔ اگر باہر مل جائے یا کہیں اور جگہ پر ہمارے سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان کا جتنا ادب اور احترام اور ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں وہ کسی بڑے بڑے مالدار کا بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کو قرآن مجید کی نسبت حاصل ہے، کیونکہ اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید کا علم ہے، اسی طریقے سے دوسرے دینی علوم جن کو حاصل ہوتے ہیں، جن کے سینوں کے اندر دوسرے علوم موجود ہوتے ہیں، ان کا بھی ادب اور احترام بحث اس لیے کہ ان کی نسبت قرآن مجید کے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا ادب اور احترام اور اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ اور ہم جب ملاقات کرتے ہیں کسی اپنے دوست سے، کسی بڑے مالدار سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے، تو اس کو دعا کے لیے نہیں کہتے، لیکن جب وہی اگر ہماری ملاقات کسی حافظ، کسی حفاظ کرام سے، کسی عالم دین سے ہوتی ہے تو ان سے ہم کیا ہے دعا کی گزارش بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ایک قدر ہمارے سینے کے اندر ہے، ان کا جو اعزاز و اکرام ہے وہ اس لیے کہ ان کی نسبت قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ تو جن چیزوں کا نسبت قرآن مجید سے جڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے
کے اعزاز اور اکرام کو بڑھا دیتا ہے، تو یہ مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا، اور اس مہینے کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بڑھا دیا، اور پورے 11 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل والا مہینہ اس کو قرار دیا۔ اس کی محض یہ وجہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو یہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ اب جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ہر ایک بندہ جو عمل کرتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا، اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو گویا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے مقام اور روزے دار کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہوتے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں ہر ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لگا رکھی ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہے وہ ہمیشہ قیامت تک اسی کے اوپر لگے رہتے ہیں، نافرمانی ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو جو حاملین عرش فرشتے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھا کر رکھے۔ لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اور بندے بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، دن بھر اور رات بھر قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو جو بندے اس طریقے سے رمضان المبارک گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاملین عرش جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی کو رمضان میں چینج کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذمہ داری یہ لگا دیتا ہے کہ وہ روزے داروں کہ جو دعا وہ کرتے ہیں ان کے لیے آمین کہیں، اور ان کے لیے دعائے رحمت اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ڈیوٹی چینج کر کے رمضان کے مہینے میں عام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک روزے دار کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جو بندے روزے دار ہیں، سمندر اور تالاب کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے، وہ مچھلیاں تک اس روزے دار کے لیے مغفرت کی اور دعائے رحمت روزے دار کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے، محدثین اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ سے وہ واپس آتے ہیں اور 7ویں آسمان پر آتے ہیں تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم سب اس بندے سے فلاں فلاں جن کا اللہ ذکر کرتا ہے ان سے محبت کیا کرو۔ تو 7ویں آسمان پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب کے سب اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ محبت اترتے اترتے 6 آسمان پر جتنے فرشتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ 5ویں، 4تھے، تیسرے، دوسرے، پہلے جتنے آسمان ہیں اور جتنے فرشتے آسمانوں پر ہیں، سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جسے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، آسمان ہی پر بس نہیں، اس کے بعد اس کی محبت کو دنیا کے اندر اتار دیا جاتا ہے اور دنیا کی مخلوقات کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم نے بسا اوقات دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم کسی شخص سے پہلی مرتبہ ہی کیوں نہ ملاقات کرتے ہو، لیکن اس سے ایک عجیب
محبت اور الفت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حالانکہ ہم اسے زیادہ جانتے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن خود بخود ہمارے دل کے اندر اس کے لیے جذبات ابھر جاتے ہیں، اس کے لیے محبت محسوس ہم کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے ساری مخلوق کے اندر محبت کو ڈال دیتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، زمین پر آ کر زمین کے مخلوقات پر بس نہیں کرتا، اس کے بعد جو سمندر ہے، جو زمین سے نیچے رہنے والی چیز ہے، اور سمندر میں بھی جو تہہ میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور وہ اس طریقے سے اللہ کے سامنے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، یہ جو بندے تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کو عطا کیا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ مقام اور مرتبہ پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا کتنا مقام اور مرتبے کو بڑھایا ہے رمضان کے مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، دنیا کے اندر ہم جو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے بد دعا۔ بہت گھبرا جاتا ہے انسان اس لفظ کو سن کر، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک سے جب معاملات کرتے ہیں تو بد دعا سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین ہیں تو والدین کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں تو اساتذہ کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی بڑے بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان سے کیا ہے بد دعا، کہیں ہم بد دعا نہ مل جائے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ اور خاص طور سے جو فقیر ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، جو مانگتے رہتے ہیں، ان کی بد دعا سے تک ہم لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا فقیر ہماری دکان پر آیا، ہمارے پاس آیا، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس نہیں ہے، آگے جاؤ، معاف کرو بول کر اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جو فقیروں میں بھی کچھ الگ الگ ٹائپ کے فقیر ہوتے ہیں، کچھ یہ سنتے ہیں تو آگے چل جاتے ہیں، لیکن کچھ منہ پھٹ فقیر ہوتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو کے رہتا ہے، دن بھر خالی پھرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہے اپنی زبان سے غلط سلط الفاظ نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیرا کاروبار ستیہ ناش ہو جائے، تیری اولاد برباد ہو جائے، تیرا مال خراب ہو جائے، اس طریقے کے وہ الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارے غیرے اور ایسے ویسے جو بھی بد دعا کرے اس کی بد دعا قبول نہیں کرتا، لیکن خوف کتنا ہے وہ دیکھیے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بازو والے دکان سے یا دوست سے پیسہ لیتا ہے، پیسہ لے کر اس کو دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی بد دعا سے بچ جاؤں۔ جہاں ہم دنیا کے اندر ہر ایک کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمارے اندر اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو مقام و مرتبہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرما دی تو اس کا انجام بھی اتنا ہی خطرناک ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہم لوگوں کو بچنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا فرمائی؟ ہم لوگ ہر رمضان میں یہ حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے جب قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اور صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جو بھی خلاف عادت کام دیکھے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس طریقے کا عمل کیا کہ 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور 2-3 بد دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان میں سے ایک بد دعا یہ اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا۔ اب آپ دیکھیے
گے کہ کون سا مقام ہے؟ مسجد نبوی ہے. ہم مسجد کے اندر دعا کی جانے جو بھی دعا کرتے ہیں اس کے لیے ہمارا تصور ہوتا ہے کہ مسجد میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے. تو اب مسجد نبوی اور منبر رسول اس کے اوپر دعا کی جا رہی ہے، اور بد دعا دینے والے ملائکہ کے سردار، فرشتوں کے سردار، جن کا مقام و مرتبہ سب سے بلند، ایسے فرشتے وہ بد دعا کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر آمین کہنے والے کون سے؟ سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، جن کا مقام سارے انبیاء کرام میں سب سے بڑا اور اعلیٰ ہے. ایسے نبی جب آمین اس بد دعا کے اوپر کہہ دے تو آپ سوچیں کہ کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کچھ بھی شک باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز باقی نہیں رہ سکتا. وہ بد دعا ضرور ضرور قبول ہوگی. حالانکہ ہم لوگ سنتے ہیں، بارہا بار سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ کے دل میں امت کے لیے بڑی محبت تھی. ہر امتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. آپ ذرا تصور کیجئے اور اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے لیے روئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر نہ ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے. آپ ذرا سوچئے اور اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا مقام و مرتبہ، میں اتنا گنہگار بندہ، میں اتنا نافرمان بندہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رات بھر رویا کرتے تھے. سوچنے کا مقام ہے کہ کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتیوں سے تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اور آپ کے راستے میں کتنے کانٹے بچھائے گئے، آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی. اور آپ کی مبارک پیٹھ پر، پشت پر اون کی اجڑی ڈالی گئی، آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی. آپ کو طائف کے سفر میں لہو لہان کر دیا گیا، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. آپ کی بیٹیاں جو اسلام سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو شروع کیا تو ان کی بیٹیوں کو طلاق دلا دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. جو حضرات جن کی بیٹیاں، جن کا نکاح جو انہوں نے کرا دیا ہے، وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان بیٹیوں کا ان لوگوں نے نکاح کرا دیا اور فوراً سسرال والے آئے اور کہیں کہ ہمارا بیٹا تمہاری بیٹی کو طلاق دے گا، چھوڑ دے گا، تو اس باپ کے اوپر کتنی بجلیاں گریں گی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی بد دعا نہیں فرمائی. اور اس سے بڑھ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی اور آپ کے اوپر الزام لگایا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تو مسلمانوں کے حق میں، اور اس مسلمان کے حق میں بد دعا فرمائی جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کی قدر نہیں کرتا اور رمضان کو عام دنوں کی طرح گزار دیتا ہے. صرف بھوکا پیاسا دن پر رہنا اس کا نام روزہ نہیں ہے. جو مقصد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، یہ ہماری زندگی کے اندر آنا، یہ اصل روزے کا مقصد ہے. ورنہ ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، صرف 1 ٹائم نہ کھانے سے ہمارے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار بندے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں. جو مقصد اللہ نے دیا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ سے خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت پیدا ہو، یہ اصل مقصد ہے رمضان کا اور یہ پیدا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب آپ دین کے کام کو عام کیجئے اور دین کی تبلیغ کا اعلان کھلم کھلا کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اب نبوت کے مشن کو آگے بڑھائیے اور فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ دین کا پیغام پہنچائیے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جتنے آپ کے کنبے والے تھے، سب کو جان پہچان والے جتنے تھے، ایک پہاڑی کے سامنے بلایا اور آپ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور دین کا پیغام پہنچایا. پہلے ان کا اقرار لیا اور کہا، کیونکہ صادق و امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ گئے اور فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس پیچھے، میری پیٹھ پیچھے کے اوپر ایک بہت بڑا لشکر ہے جو اب تم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اگر میں یہ بات کہوں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟
تو پورا مجمع ایک ساتھ بول اٹھا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ آپ صادق و امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ کہنے والے ہیں، آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ جب ان لوگوں نے یہ قرار کر لیا کہ آپ صادق و امین ہیں، ہمیشہ سچ بات کہنے والے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور لا الہ الا اللہ کا حکم دے کر بھیجا ہے کہ تم جتنے پرستش کرتے ہو بتوں کی وستاروں کی کوئی حقیقت نہیں، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا چاہیے۔ تو جب یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی کفار مکہ اور قریش مکہ نے، تو ان لوگوں کے اوپر ایک قسم کا سناٹا چھا گیا۔ ہم بھی اگر کسی ایسے مجمع میں ہو، بہت بڑا مجمع ہو، اور ایسی بات ہم لوگوں کو سننے کو ملے جو خلاف عادت ہے، ہم نے کبھی نہیں سنی، تو ہم لوگوں کے اوپر بھی ایک قسم کا سکون طاری ہو جاتا ہے، مجمع کے اندر سناٹا طاری ہو جاتا ہے اگر کوئی نئی بات سننے کو مل جائے۔ تو ویسے ہی ان لوگوں کے اوپر سناٹا طاری ہو گیا، سب لوگ خاموش ہیں۔ لیکن جو ابو لہب تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی اور کہا کہ تبًّ لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، کہ اے محمد تمہاری تباہی اور بربادی ہو، کیا اس کام کے لیے تم نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے بد دعا نہیں دی، آپ نے دل کے اندر یہ سوچا کہ اس کو بد دعا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پوری کرنے والا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش ہوئی، آپ نے زبان سے بد دعا نہیں کی ابو لہب کے حق میں، صرف دل میں ارادہ کیا کہ اس کو بد دعا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب کے نام سے پوری سورت نازل کر دی، اور اس کے اندر جن الفاظ میں ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاک اور برباد ہو ابو لہب کے ہاتھ، اس کی تباہ و بربادی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے لیے بد دعا نازل کی، اور قیامت تک جتنے مسلمان اس سورت کی تلاوت کرتے رہیں گے اس کے اوپر وہ بد دعا، وہ پھٹکار پڑتی رہے گی، اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کی اس بد دعا کا اثر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ ایسی غلیظ بیماری کے اندر ملوث ہوا کہ جو بیوی اس کے اوپر جان چھڑکتی تھی وہ بیوی اس کو چھوڑ گئی، جو بچے اس کو پیار کرتے تھے ان بچوں نے اس کو چھوڑ دیا، جو معاشرے کے اندر اس کو سردار سمجھا جاتا تھا اور اس کا اعزاز و اکرام کیا جاتا تھا، ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جہاں کچرا کوکڑ پیڑا پھینکا جاتا ہے، جسے کچری کنڈی کہا جاتا ہے، وہاں پر چار پائی کے اوپر لیٹا کر اس کو وہاں پر رکھ دیا گیا۔ آخر میں یہ انجام اس کا ہوا، اور وہیں پر وہ اس بیماری میں تڑپ کر مر گیا، اور اس کے بعد ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کے گڑھے کے اندر اس کو ڈال دیا گیا، صحیح طریقے سے اس کی تجہیز اور تکفین بھی نہیں کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا یہ انجام کر دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نے رمضان کے مہینے کی اگر ناقدری کی ہے، جو ایام گزرے ہیں اس میں اگر ہم نے ناقدری کی ہے، اب بھی وقت ہے، چار دن باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہم سے جو اتنا بڑا جرم عظیم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے مقام و مرتبے کو بتلایا اور رمضان کی قدر کرنے کی ہم لوگوں کو ہدایت دی، اور رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی بیان فرمائی، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب ہم رمضان کی قدر کریں۔ رمضان کی قدر کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، 11 مہینے بھی ہمارے اسی طریقے سے گزر جائے۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینوں میں فجر کی پابندی کی، فجر میں بھی تکبیر تحریمہ کی پابندی کی، اسٹارٹنگ میں ہی ہم آ گئے، اذان سنتے ہی مسجد کو آ گئے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی ہم نے پورے رمضان کوشش کی اور پڑھتے بھی رہے، اور تلاوت قرآن ہم کرتے رہے، ذکر و اذکار ہم کرتے رہے، جماعت کی پابندی کرتے رہے، نماز سے غفلت ہم نے رمضان کے مہینے میں نہیں کی۔ تو ایسے ہی ہماری آگے آنے والی 11 مہینوں کی زندگی اسی طریقے سے گزرنی چاہیے، تب سمجھا جائے گا کہ ہم نے رمضان کی قدر کی۔ لیکن ہمارا مشاہدہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے
پہلی چاند رات آتی ہے، اس کے بعد مغرب میں اگر ہم دیکھیں اور عشاء میں دیکھیں، اور اس کے بعد جو پہلی فجر رمضان کی آتی ہے تو مسجد اگر جتنی بڑی ہوتی ہے پوری کی پوری مسجد بھر جاتی ہے، اوپر کا حصہ ہوتا ہے تو وہ بھی بھر جاتا ہے، مصلیوں سے نمازیوں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے رمضان کی قدر ہمارے اندر سے گھٹتی چلی جاتی ہے۔ جو سب مسجدوں کی پہلے بھری نظر آتی تھی، عام جمعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام نمازوں کی بات کر رہا ہوں، ویسے ویسے رمضان جیسے ختم ہونا شروع ہوتا ہے، صفیں ایک 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 کر کے کیا ہے ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر آخر رمضان تک وہی مسلمان وہی مصلی باقی رہتے ہیں جو سال بھر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہی گنے چنے مصلی باقی رہتے ہیں۔ اور جو مسلمان جو نمازی رمضان کے مہینے میں آئے تھے، رمضان ختم ہوتے ہوتے وہ پھر مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی قدر نہیں ہے، یہ مذاق بنا لیا ہم لوگوں نے، یہ گویا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم لوگ نماز پڑھیں گے، ہم رمضان آئے گا تو اللہ کی بندگی ہمارے اوپر فرض ہوگی، رمضان آئے گا تو ہم قرآن کو کھول کر دیکھیں گے، رمضان آئے گا تو اللہ کا ذکر کریں گے۔ جیسے یہ رمضان ختم، تلاوت ختم، ذکر و اذکار ختم، نمازوں کی پابندی ختم، نمازوں کا اہتمام ختم، نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، گویا ہم یہ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں کہ رمضان کا اللہ اگر تو ہمیں کچھ مبارک گھڑیاں دے گا تو ہم اس میں عبادت کر لیں گے، دوسرے دنوں کے اندر ہمارے سے عبادت کی امید مت لگائیے۔ گویا کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور نماز جو اتنی عظیم عبادت ہے، اس سے جو ہم غفلت برتتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ آخرت میں جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا وہ نماز کے متعلق سوال کرے گا۔ اگر نماز ہماری صحیح اور درست نکل آئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو آگے معاملات پیش آئیں گے، دوسرے چیزوں کے بارے میں جو سوال و جواب ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو گویا نماز کا جو پابند ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی پابندی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے آپ کی آنکھوں کو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ تباہی اور بربادی ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا جو انجام ہوگا وہ ہوگا، لیکن جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتنا کیا ہے؟ نماز کو ٹائم پہ نہیں پڑھنا، جو جماعت کا ٹائم ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا، جب دل میں آیا جب نماز پڑھ لیے، وقت گزر گیا اس کے بعد نماز پڑھ لیے، اور خشوع خضوع نہیں، آئے دھن 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 وضو بنائے اٹھے بیٹھے جھکے سجدہ کیا نماز ختم، اس انداز میں نماز کے لیے کوئی خشوع نہیں، کوئی خضوع نہیں، اطمینان ہی نہیں نماز کے اندر۔ اس طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے جو جس میں خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، بس ایک فریضہ جو ہمارے سر کے اوپر تھا جلدی جلدی اس کو ادا کر کے بھاگنے کی کوشش جو آج ہم کرتے ہیں، ایسے جو نمازی ہوتی ہے جو نماز کی قدر نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے تباہ و بربادی ہے۔ مفسرین یہ جو ویل کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کا ایک لفظ تو یہ ہے کہ تباہ و بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ویل کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور یہ اتنی خطرناک وادی ہے جہنم کی کہ جہنم کے جو دوسرے وادیاں ہوتی ہیں، بہت ساری وادیاں ہیں، جیسے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ مقام مرتبہ بنا کر رکھا ہے۔ ایک جنت الگ ہوگی تو دوسری جنت جس کے لیے الگ ہوگی، تو جیسا مسلمان ایمان والا ہوگا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کے لیے جنت کو اللہ تیار کرتا ہے۔ ویسے ہی جہنم کے اندر جہنمیوں کے لیے بھی اللہ نے وادیاں بنا رکھی ہیں کہ الگ الگ وادیاں اللہ نے بنا رکھی ہیں۔ تو جو نماز میں غفلت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل نامی ایک وادی جہنم کے اندر تیار کر کے رکھی ہے، اور یہ ویل اتنی خطرناک وادی ہے کہ جہنم کی جتنی دوسری وادیاں ہیں
وہ ساری وادیاں اس ویل نامی وادی سے پناہ مانگتی ہے. اتنا خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالی اس وادی کے اندر جو ویل نامی ہے اس میں عطا کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ رمضان مبارک کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً اس میں نماز ادا کرنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں، کیونکہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں. کہ جب بندہ اللہ سے اپنا لو لگائے گا، اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا، تو اس کے ایمان کو بھی تقویت ملے گی، اس کے ایمان کے اندر بھی مضبوطی آئے گی. اور آج کے جو حالات ہمارے اوپر ہیں، ایسے حالات میں ایمان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایمان گڑبڑا گیا، ایمان کمزور ہو گیا، تو باطل آسانی کے ساتھ ہم کو بہکا سکتا ہے، اور دجالیت کے جو آلے ہیں اس سے ہم بہک جائیں گے. اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوا تو ایمان کو مضبوط بنانے کا آسان ذریعہ نماز ہے. نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور جو ایک اہم عمل ہے جو رمضان کے، ویسے تو رمضان کے پورے مہینے میں یہ عمل کرنا چاہیے جب آپ کے پاس رقم موجود ہو، صدقۃ الفطر. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا ہے. یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی طرح نہیں کہ زکوٰۃ کے اندر تو سال کا گزرنا ضروری ہے اور مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہونا ضروری ہے. صدقہ فطر کے اندر ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہے تو اس میں کیا ہے، آپ کو آپ کی طرف سے، اگر آپ کی بیوی ہے تو بیوی کی طرف سے، آپ کے بچے ہیں تو بچوں کی طرف سے، حتیٰ کہ عید کے دن میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر جوائنٹ فیملی ہے، والد صاحب سب کی طرف سے نکال دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ادا ہو جائے گا. اگر ہر کوئی شخص الگ الگ کمانے والا ہے، چاہیے تو یہ کہ ہر شخص اپنی طرف سے نکالے، لیکن گھر کا ایک بڑا ذمہ دار کوئی ایک آدمی پوروں کی طرف سے نکال دیتا ہے تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے. اور اس کو ادا کرنے کا وقت عید کی نماز سے پہلے کا ہے. عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی صدقہ فطر نکالتا ہے تو اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا. اس کو صدقہ فطر نکالنے کا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر تاخیر ہوئی، دینا تو ضروری ہے صدقہ فطر، عید کی نماز سے پہلے دیں یا بعد میں دینا ضروری ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے دے رہے ہیں تو صدقہ فطر کا ثواب ملے گا. لیکن اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو وہ جیسا ہم نارمل دوسرے دنوں میں صدقہ کرتے ہیں اسی کا ثواب ملے گا. ہم صدقہ فطر کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اس کو اللہ نے فرض واجب اس لیے کیا کہ رمضان میں چونکہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں بحیثیت انسان کے ہو جاتی ہیں، ہم کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، عبادت کے اندر سستی ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں کچھ ایسے الفاظ ہمارے زبان سے نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے. جو کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوتاہیوں کو اس صدقہ فطر کی وجہ سے کیا ہے وہ صاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور ایک دوسری وجہ اور دوسرا مقصد صدقہ فطر کا یہ ہے کہ جو غریب مسلمان ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، ان کے لیے کیا ہے کچھ مدد ہو جائے، ان کے عید کا سامان ہو جائے. جس طریقے سے عید کی خوشیاں ہمارے گھر کے اندر آتی ہیں، جن کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس کچھ انتظامات کرنے کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہم ان فطرات کے ذریعے سے کیا ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں بڑا فرق یہ بھی ہے زکوٰۃ اور فطرے کے اندر کہ زکوٰۃ ہم صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ فطر کے اندر فقہاء نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں جو بالکل غریب ہے، محتاج ہیں، ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے جان پہچان میں ہے کہ یہ بڑا غریب ہے، اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذرائع نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم کیا ہے صدقہ فطر دے سکتے ہیں. اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو اس سال جو بتایا گیا کہ صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے 75 روپے 75 روپیز، راؤنڈ فیگر اگر کوئی 80 روپے بھی اپنا ایک آدمی کی طرف سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. صدقہ فطر کی مقدار ہے. 4 طبقے ہیں مسلمانوں کے، تو اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر کو واجب کیا. ایک گیہوں جو 75 روپے بنتا ہے، 80 روپے بھی دے سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بارلی، جو اس کا ایک فطرہ 280 روپے کا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے کھجور ہے، کھجور کے صدقہ فطر کی مقدار 3.5 کلو کے حساب سے 800 روپے. اور اسی طریقے سے کشمش ہے، تو کشمش کے جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ اس انداز میں کھجور یا کشمش کے
برابر صدقہ فطر ادا کریں، اور کشمش کی رقم ہے 1120 روپے۔ تو اللہ نے آپ کو جتنی حیثیت دی ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے حساب سے آپ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہی ادا کریں، کیونکہ اس میں نیکیوں کا ریٹ ڈبل ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ مہینے میں کیا ہے ادا کرنے کی کوشش کریں، یا بہت زیادہ اگر تاخیر ہو گئی تو رمضان عید کی نماز سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔